الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارے کورس کا چوتھا سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کہ جدید الحاد کے اسباب و محرکات۔ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جدید الحاد کے کیا اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہ ہیں جس کی بنیاد پر خاص طور پر مسلم معاشرے میں الحاد پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں دو لفظ استعمال کیے، ایک اسباب، دوسرا محرکات۔ یہ اس لیے استعمال کیے کہ بسا اوقات کوئی چیز براہ راست تو الحاد پیدا نہیں کرتا، وہ سبب تو نہیں ہوتا، لیکن وہ الحاد کی طرف لے جانے میں معاون بن جاتا ہے، یعنی وہ محرک ہوتا ہے الحاد کا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسباب اور محرکات ہم پڑھیں گے، ضروری نہیں کہ جس میں وہ پائے جائیں وہ ضرور الحاد کی طرف جائے گا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ الحاد کی طرف گئے ہیں ان کے پیچھے یہی اسباب اور محرکات ہیں۔ اس لیے یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ مثلا فلاں آدمی میں بھی تو فلاں سبب ہے، وہ کیوں ملحد نہیں ہوا، فلاں آدمی نے بھی تو فلاں محرک ہے، وہ کیوں ملحد نہیں ہوا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو لوگ الحاد کی طرف گئے ہیں عموماً وہ انہی وجوہ کی بنیاد پر گئے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سبب آتے ہی بندہ ملحد ہو جائے گا، تو اس لیے اس چیز کو ذرا آپ سمجھیں۔ اسباب الحاد سے پہلے ایک بہت بنیادی بات سمجھنی ضروری ہے کہ الحاد کے جتنے بھی اسباب ہم کر لیں ان سب کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ انسان کی شریعت سے ناواقفیت۔ جب تک ہم شریعت کے اصول کیا ہیں، اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں، شریعت کن بنیادوں پہ کھڑی ہے، شریعت کے احکامات میں کیا حکمتیں اور کیا مسالے ہیں، جب تک ہم شریعت کو کما حقہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک الحاد کا خطرہ رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم شریعت کا ایک مضبوط علم حاصل کریں۔ جب ہم شریعت کی ایک گہری سمجھ حاصل کریں گے تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی حسین اور خوبصورت شریعت کے ہوتے ہوئے انسان الحاد کی طرف جائے۔ جب تک انسان اس شریعت کو مکمل نہیں سمجھتا تو پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے، یہ آپ کو اس لیے بنیادی بات بتائی کہ آپ دیکھیں گے جو بھی ملحدین ہوں گے جب آپ سے بات کریں گے تو وہ شریعت کے حوالے سے ان کا فہم انتہائی ناقص ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اصل بنیادی بات تو یہی ہے۔ ہاں، اب ہم ذرا ان وجوہ پر غور کرتے ہیں جو عموماً الحاد کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسباب الحاد کی اگر ہم درجہ بندی کریں تو دو اس کی یعنی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے علمی وجوہ، یعنی مراد یہ ہے کہ کسی بھی علم یا فن کو پڑھ کر انسان الحاد اختیار کرے، یہ تو علمی وجہ ہو گئی۔ کچھ ہوتی ہے نفسیاتی وجوہ۔ نفسیاتی وجوہ سے مراد ہے کہ انسان کچھ داخلی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، یا خارجی کچھ ایسے حوادث ہو جاتے ہیں، انفرادی کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اجتماعی کچھ ایسے حوادث ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان الحاد کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو عموماً ساری وجوہ کو انہی دو میں ہم بند کر سکتے ہیں۔ الحاد کا پہلا سبب جو خاص طور پر اس زمانے میں بنتا ہے وہ ہے سائنس اور فلسفے میں انہماک۔ ایک ہوتا ہے سائنس پڑھنا، فلسفہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے اس میں حد سے زیادہ انہماک۔ جب انسان سائنس اور فلسفے میں منہمک رہتا ہے اور ہر وقت سائنسی میتھڈ کو استعمال کرتا رہتا ہے،
جتنے بھی فلاسفہ ہے ان کی تھیوریز پڑھتا ہے اور زیادہ تر عقلی دنیا میں گھوڑے دوڑاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ الہاد کی طرف جاتا ہے. وجہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سائنس جو ہے یہ مشاہدے اور تجربے سے کام کرتا ہے. تو انسان سائنس پڑھ کے مشاہدے اور تجربے کا عادی ہو جاتا ہے. اور فلسفہ جو ہے یہ عقلی سرگرمی ہے. تو فلسفہ پڑھ کے انسان کا ایک عقلی طور پر ایک اس کا پیراڈائم اور عقلی طور پر اس کا پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے. اور شریعت کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو مشاہدے سے ماورا ہے، جو مشاہدے کے سرکل میں نہیں آتا، اور ایک بڑا حصہ وہ ہے جو عقل کے سرکل میں بھی نہیں آتا. تو اس لیے پھر انسان الہاد اختیار کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں سائنس اور فلسفے کو تو پڑھنا چاہیے، لیکن اتنی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ بہرحال انسانی علوم ہے، اور نہ ہی علم اور نالج ان چیزوں میں بند ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا، ہم کوئی چیز اپنے عقلی مروجہ پیمانوں پر پرکھیں گے تو سمجھ آئے گا. تو اس لیے ان کو پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اور دوسری بات غلطی یہ ہو جاتی ہے، جو بندہ سائنس اور فلسفے میں منہمک ہو جاتا ہے وہ انہی سائنسی میتھڈز کو، انہی فلسفیانہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسی کو شریعت پر اپلائی کرنا شروع کرتا ہے. تو ظاہر ہے سائنس اور فلسفہ ایک انسانی علم ہے، اور سائنسی میتھڈ سائنس کے لیے بنا ہے، فلسفیانہ طریقہ کار فلسفے کے لیے بنا ہے. جب اس کو وہ شریعت پہ اپلائی کرتا ہے تو پھر یہاں ٹکراؤ آ جاتا ہے. پھر اس کو یعنی شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ شریعت کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خارجی جو علوم ہیں ان سے پاک کر کے ایک نئے دماغ، ایک نئے ذہن کے ساتھ اسے پڑھا جائے. تو اس لیے سائنس اور فلسفے میں جو انہماک ہے یہ بھی عموماً الہاد کا سبب بن جاتا ہے. الہاد کا ایک دوسرا سبب ہے جو پہلے سے تھوڑا سا قریب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے مرعوبیت. ایک تو ہوتا ہے کہ سائنس آدمی خود پڑھتا ہے، ٹیکنالوجی کا خود ماہر ہے، ٹیکنو سائنس جسے کہتے ہیں. ایک ہے کہ آدمی اس سے مرعوب بہت ہوتا ہے. وہ جب اس سے مرعوب ہو جاتا ہے، چونکہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ اس دنیا کے لارڈ ہیں. یہ بات تو ہمیں ماننی ہوگی. مغرب اس وقت اس دنیا کا امام ہے. تو جب انسان وہ سائنسی ترقیاں دیکھتا ہے تو وہ مرعوبیت انسان کو اپنے مذہب کے بارے میں احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید ہم جو اتنے پیچھے ہیں اس کے پیچھے وجہ مذہب ہی کیوں نہ ہو، یا شاید مذہب ہے اس کے پیچھے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مذہب نے ہمیں اس معاصر دنیا میں، یہ جو جدید دنیا ہے اس میں ہمیں پیچھے لا کر رکھی. تو اس لیے انسان مرعوب ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس زبردست ترقی کے پیچھے ہم یہ سوچیں کہ یہ انسانی عقل کا کمال ہے، تو جس ذات نے اس انسانی عقل کو بنایا ہوگا وہ کیسی ہوگی. تو انسان مرعوب بھی ہو جائے گا لیکن وہ الہاد کی طرف نہیں جائے گا. اور دوسرا ہم یہ سوچیں کہ مذہب جو ہے، مذہب جو ہمیں ترقی کا کنسپٹ دیتا ہے، جو کامیابی کا تصور دیتا ہے، وہ کیا اس موجودہ تصور والا ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارے یہاں ترقی کا ایک تصور ہے کامیابی کا، سکسس کا، کہ سائنسی علوم ہو، نت نئی ایجادات ہو رہی ہوں، اور معاشرے میں ہر قسم کی سہولیات اور آسائشیں ہوں جس طرح مغربی ممالک میں. کیا مذہب بھی اس کو ایک کامیاب زندگی کہتا ہے؟ حالانکہ مذہب اس کو کامیاب زندگی نہیں کہتا. تو مذہب تو ان لوگوں کو کامیاب زندگی کہتا ہے جن کے پاس صبح کھاتے تھے رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا.
تو اس لیے ہمیں مذہب کو اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہوگا. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی نظر سے اسے نہ دیکھیں, نہ اس جو جدید دنیا ہے اس سے مرعوب ہو کر ہم اسے دیکھیں. تو یہ بھی عموماً اس طرح یہ آہستہ آہستہ انسان کو مذہب کے انکار کی طرف لے جانا شروع کرتا ہے, یہ جو حد سے زیادہ مرعوبیت ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس جملے سے جو میرا مقصد ہے, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. الحاد کا ایک تیسرا بڑا سبب جو اسلامی دنیا میں بنا ہے وہ ہے مذہبی طبقے سے بیزاری. جو مذہبی طبقہ ہے, جو مذہب کا نمائندہ ہے, علماء ہیں, مفتیان ہیں, صوفیاء ہیں, بزرگ ہیں, پیر ہے, جتنا بھی ایک جن پر مذہبی لیبل لگا ہوتا ہے, جب عوام اس مذہبی طبقے سے کسی بھی وجہ سے بیزار ہو جاتے ہیں, چاہے اس میں باہر کا پروپیگنڈا شامل ہو مذہبی طبقے کے خلاف, چاہے اس میں واقعی مذہبی طبقے میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا عمل اور قول اور فعل اس آپس میں متضاد ہو, یا جن کے کچھ ایسے کرتوت ہوں جن کی وجہ سے عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ کیا مذہب یہ سکھاتا ہے, اسے ڈائریکٹ ذہن مذہب کی طرف چلا جاتا ہے. تو مذہبی طبقے سے بیزاری یا مذہبی طبقے پر عدم اعتماد یہ الحاد کا بہت بڑا سبب ہے. اس لیے اس میں دو پیغام پوشیدہ ہے. ایک تو مذہبی طبقے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس اعتماد دلوائے معاشرے میں جو بے حد ضروری ہے. دوسرا عوام کے لیے کہ مذہبی طبقہ جیسا بھی ہے وہ انسان ہے, وہ اسی معاشرے کا ایک فرد ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ جو برا کام کر رہا ہو ہم اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ شاید مذہب نے اسے سکھایا ہے. مذہب نہیں سکھاتا, انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے, اپنی ہی اس کی یعنی اس کا کردار ہوتا ہے. تو اس لیے مذہب پڑھنے سے ضروری نہیں کہ مذہبی کردار بھی انسان کا بن جائے. تو اس میں دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے, عوام کی طرف سے بھی کہ وہ مذہبی طبقے کی خامی کو مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور مذہبی طبقے کی بھی خامی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں سدھر پاتا جس طرح وقت کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, جو پروپیگنڈا ایک فضا چل رہی ہے, اس نے بھی مذہبی طبقے کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان اکٹھا کیا ہوا. تو ان ساری وجوہ سے مل کر ہمارا نوجوان طبقہ مذہبی طبقے سے بیزار ہے. تو ہم ان وجوہ میں زیادہ نہیں جاتے, لیکن میں اصل وجہ یعنی جو وجہ ہے کہ مذہبی طبقے سے بیزاری, خواہ بیزاری کسی بھی وجہ سے ہوئی ہو, یہ انسان کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے. الحاد کا چوتھا سبب وہی ہے جس کو ہم نے شروع میں بنیادی بات میں کہہ دیا کہ مذہب کا ناقص فہم اور تصور اور غیر اصلی مصادر سے مذہب کی تعلیم لینا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مذہب کے جو اصلی مصادر ہیں, قرآن, سنت, صحابہ کرام کا منہج, السلف الصالحین, تابعین اور تبع تابعین جو ہیں, انہوں نے شریعت کو کس طرح سمجھا ہے, اور شریعت کے جو اصلی جو عربی زبان میں اس کے مصادر ہے اس کو دیکھیں. لیکن ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ایک 20ویں صدی میں لکھے ہوئے حضرات کی کتابیں پڑھتا ہے اور اسی سے مذہب سمجھتا ہے, تو اس سے پھر ایک ناقص فہم بن جاتا ہے, اور اس ناقص فہم کی وجہ سے پھر انسان مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے اور یوں الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. الحاد کا ایک پانچواں سبب جو عموماً بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی جو تعلیمات ہے جب ہم ان کو مروجہ عقلی پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کریں. ہر زمانے کے کچھ عقلی پیمانے ہوتے ہیں, جیسے کسی زمانے میں یونان کا فلسفہ ایک عقلی پیمانہ ہوتا تھا, آج کل کے زمانے میں سائنس ہے, بلکہ اس سے پیچھے 1-2 صدیاں چلے گئے تو ماڈرنزم کے جو فلسفے تھے. تو ہر زمانے میں انسان اپنی ذہانت کے بلبوتے پر کچھ عقلی دنیا میں, عقلی علوم میں کچھ اضافہ کرتا ہے. جب ہم مذہبی تعلیمات کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان پر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ مذہبی تعلیمات کو کسی بھی پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مذہبی تعلیمات کو پرکھنے کے لیے اپنا ایک کرائٹیریا ہے, اس کا اپنا ایک سرکل ہے, وہ شریعت کے اندر ہی شریعت نے بتایا ہے.
جب ہم اس کو خارج سے پرکھیں گے، جب ہم اس کو خارج کی چیزوں پر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب آپ خود بتائیں، مثلا کانٹ ایک فلسفی ہے، وہ ایک ملحد اور منکر خدا فلسفی ہے، یا یوں سمجھ لے کہ وہ مذہب سے بیزار ہے کم از کم. اب وہ جو اس نے جو بھی فلسفہ کریٹ کیا ہے، اب وہ فلسفہ جیسا بھی ہوگا کم از کم مذہب سے آمانگ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مذہب سے آمانگ ہوتا تو پھر وہ خود مذہب بیزار کیوں ہوتا. تو یہ کتنی یعنی غیر عقلی بات ہے کہ ہم اس آدمی کی بات جو مذہب بیزار ہے، اس نے جو ایک اصول بنایا ہے، اس اصول پر مذہب کو پرکھتے ہیں. تو یہ ایک بالکل ایک یعنی اس کے لیے سخت لفظ اگر ہم کہیں کہ ایک بے وقوفانہ منہج ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان خود نقصان کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. الحاد کا ایک چھٹا جو محرک بن جاتا ہے، اسے سبب کی وجہ محرک کہہ سکتے ہیں، جو عموماً لے جاتا ہے الحاد کی طرف، وہ یہ کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو عموماً مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں، ان میں بہت ساری وجوہ کی وجہ سے سماجی، معاشی، معاشرتی گھٹن موجود ہے، جمود موجود ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو اگر ہم مغرب کے معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو بہت ساری وجوہ سے ہمارا معاشرہ نیچے ہوتا ہے. اس میں معاشی ناہمواری ہوتی ہے، کچھ سماجی مسائل ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی مسائل ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ مغرب کا معاشرہ تو بڑا پاک صاف ستھرا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں بہرحال مغربی معاشرہ ہم سے آگے. جب انسان اس طرح اپنے معاشرے کو، پھر خاص طور پر مسلم دنیا کے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، تو گویا کہ اسلام ہی ان کو یہی سکھاتا ہے. اگر اسلام اتنا ہی اچھا دین ہوتا تو اسلام کے پیروکاروں کا ملک اس طرح نہ ہوتا، اسلام کے پیروکاروں کا معاشرہ اس طرح نہ ہوتا. تو یوں اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ مذہب بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ آہستہ آہستہ خدا کے انکار کی طرف لے جاتا ہے. الحاد کا ایک ساتواں سبب جو اس زمانے میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے روحانی اور قلبی تربیت کا فقدان. دیکھیں انسان جو ہے اس کے اندر روح ہے، وہ ایک روح جسم کا بنا ہوا ہے، پھر اس کا دل ہے، اس دل کے اندر احساسات ہے، جذبات ہیں. تو جب انسان کی روحانی اور قلبی تربیت اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح شریعت چاہتی ہے کہ اس طرح ہو پا جائے، تو اس لحاظ سے بھی وہ مذہب بیزار ہوتا ہے. پھر یہ انسان صرف ایک مادی شے بن جاتا ہے اور ایک عقلی حیوان بن جاتا ہے، جبکہ انسان کو روح اور قلب بھی اس کا حصہ ہے. تو اس لیے جب انسان اپنی روحانی چیزوں پہ اور اپنی قلبی تربیت پہ، جو عام طور پر تصوف کا ادارہ کرتا ہے، جس کے لیے اسلام نے تصوف کا ادارہ کریٹ کیا ہے، تو میں یہاں تصوف کے ادارے سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ اس بارے میں جو جاہل پیر جو سب کچھ کرتے ہیں ہم اس کی موافقت کر رہے ہیں. نہیں، تصوف کا ادارے سے مراد ہے جو انسان کی قلبی تزکیہ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا شریعت ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا کرتی ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم شکر کا مادہ پیدا کریں، جو بھی ہے بہت اچھا ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم حسد کو نکال لیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہماری نظر اس دنیا کی بجائے آخرت پر ہو. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے جسم کی جس طرح ضرورت کا خیال رکھتے ہیں کھانے پینے کی حد تک، ہم اپنی روح کا خیال رکھیں عبادات کی حد تک. تو جب اگر ہم ایک مسلمان جب عبادات میں انہماک اختیار کرتا ہے، وہ اپنے اس قلبی احساسات کو شریعت کے مطابق ڈالتا ہے، تو اس کو مذہب پہ پیار آتا ہے، وہ مذہب کے قریب ہوتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے، وہ دور نہیں ہوتا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نسلوں کی روحانی اور قلبی تربیت بالکل نہیں ہو پاتی. یہ ایک پھر الگ سوال ہے کہ کیوں نہیں ہو پاتا، کون نہیں کرتا، یہ پھر ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہم صرف وہ ایک الحاد کی جو وجوہ بن رہی ہے اس وقت ہم یہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد الحاد کا ایک 8واں جو محرک بن جاتا ہے وہ ہے انفرادی اور جو اجتماعی احوال ہے اس سے مایوسی طاری ہو جانا. انسان بسا اوقات کچھ انفرادی ایسے حوادث سے لیتا ہے، ایسے سانحات سے دوچار ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. یا اجتماعی طور پر جو ہمارا معاشرہ جس طرح پیچھے روز بروز جا رہا ہے، ہماری ریاست، ہمارا ملک،
آگے بڑھنے کے بجائے روز بروز پیچھے جا رہا ہے، اور لڑائیاں ہیں، نسل پرستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، معاشی ناہمواری ہے، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، قتل و غارت ہے، جتنا بھی اس معاشرے میں ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کیا یہی حق کے پیروکار ہے؟ کیا ایسے لوگ حق کے نمائندے؟ تو پھر انسان ضرور اس کا ذہن حق اور مذہب کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو مایوسی ہے یہ بہت، اس لیے شریعت نے مایوسی سے منع کیا ہے، اس کو بہت سختی سے اس کو کافروں کی علامت بتایا گیا. تو اس لیے ہم نے کسی حال میں مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم نے جب اللہ پر نظر ہوگی تو پھر مایوسی، اس لیے توکل کا بہت زیادہ بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے. تو یہ اکثر نفسیاتی وجوہ ہوتی ہے الہاد کی، تو اس میں انسان جب انفرادی سانحات سے گزر جاتا ہے پھر وہ مذہب پر اعتراضات شروع کرتا ہے. چونکہ ملحدین سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو جو ہمارے خاص طور پر مسلم دنیا کے یا خاص طور پر بر صغیر کے ملحدین ہیں، ان کا 90% جو طبقہ ہے وہ ان نفسیاتی وجوہ سے بنا ہے. اپنے بیک گراؤنڈ، اپنے معاشی صورتحال، معاشرتی زندگی، انفرادی جو مسائل ہے، اجتماعی جو ہمارے مسائل ہے، اس لیے آپ کو ان کی باتوں میں یہی باتیں نظر آئیں گی. وہ آپ کو بس جب اعتراض کرے گا تو یہی کرے گا کہ دیکھو اگر اسلام حق دین ہے تو پھر مغرب اتنی ترقیوں کر گیا، اگر اسلام حق دین ہے تو وہاں اتنی خوشحالی اور اطمینان کیوں ہے، یہاں کیوں اتنی خوشحالی نہیں، وہاں اتنا امن ہے، یہاں اتنا امن کیوں نہیں ہے، اگر اسلام حق دین ہے تو یہاں یہ کیوں ہوتا ہے، یہاں یہ کیوں ہوتا ہے، یہاں یہ کیوں ہوتا ہے. اکثر یہی چیزیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی. تو یہ چیز ہے، تو اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. تو ہمارا سبق آج کا مکمل ہو گیا. تو میں نے کوشش تو کی کہ ان اسباب اور محرکات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آخر میں اس حوالے سے پھر ایک گزارش ہے کہ ہمارا یہ چوتھا سبق ہے، تو ابھی بھی بہت سارے حضرات نے فیس جمع نہیں کروائی، تو اگر جمع کروا دیں تو اچھا ہے، بار بار کہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہاں جو حضرات تنخواہ دار طبقہ ہو تو وہ یقیناً یکم کے بعد جمع کروا دیں. تو اس کا یہ ہو جائے گا کہ جو لوگ، میں نے پہلے بھی یہ کورسز کروائے ہیں، تو جو بندہ ایک مرتبہ فیس جمع کرواتا ہے پھر اس سے کبھی کوئی سبق مس نہیں ہوتا، کبھی بھی مس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پابند کر جاتا ہے. دوسرا جو فیس جمع کرواتا ہے پھر ہم بھی پابند ہو جاتے ہیں، ورنہ تو ہم بھی پابند نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں آج کا سبق پڑھا لیا، نہیں پڑھا تھا، یہ کورس ضروری تو نہیں کہ کروائے. تو یہ کچھ بھی سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو اس لیے اس سسٹم کو کہ آپ لوگ سنیں اور میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھوں، تو اس طرح کے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے. تو اس لیے امید ہے احباب اس حوالے سے سستی نہ دکھائیں، بلکہ ایسے کورسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرائل کلاس کے بعد فوراً فیس جمع کرواتے، لیکن ہم اس حوالے سے اتنی سختی نہیں کرتے. لیکن بہرحال ہم پھر بھی ترغیباً کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس حوالے سے اگر اس حوالے سے سنجیدگی دکھائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.